استدرج کمال کی بات. استدراج یہ آپ پڑھا ہے نا آپ نے, استدراج کسے کہتے ہیں؟ اس پہ جی جو جادوگر وغیرہ سے جو ہوتا جیسے تو کرشمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتا سو اس کو کرشمہ بولیں گے, پیغمبروں سے ہوتا سو اس کو معجزات بولیں گے, اور بزرگان دین سے جو اولیاء اللہ سے ہوتا اس کو کرامت بولیں گے, اور جادوگروں سے کفار وغیرہ سے جو ہوتا اس کو استدراج کہتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیں جی, اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کون سا یہ باب ہے استدراج؟ استدراج باب استفعال. جی استفعال یہ استدراج. مصدر ہوگا, یہ مصدر ہوگا. ہاں چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, ہوا یعنی ای اللہ, الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو, من نفس واحد ایک جان سے, ایک جان ای آدم, آدم سے, وجعل بنا یعنی خلق بنا, من اسے زوجہ ہوا کو بنایا, یسکن الیہا یعنی ویالف ہوا, مائک کسی کا کھلا ہے, ذرا مائک میوٹ کر لیں تاکہ اسے تعلیف انسیت محسوس ہو. فلما تغشاها یعنی جامعها جامع, ٹھیک ہے. حملت حمل خفیفا, جب ہم بستری ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا انہیں حمل کا محسوس ہوا. ہوا نطفہ, ٹھیک ہے, حملا خفیفا نطفہ. فمرت به یعنی ذہبت چلیں, وجاعت لخفت تھوڑی سی انہیں خفت محسوس ہوئی کہ ہاں مجھے حمل ٹھہرا ہے. فلما اثقلت جب کبر الولد جب بچہ بڑھا, فی بطن ان کے پیٹ میں, واشفقا انہیں تھوڑا سا ڈر ہوگا, ان یکون بہیمہ کہ کہیں وہ جانور نہ ہو, کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے یہاں. دعو اللہ انہوں نے لس دعوی کہ ربہما اے ہمارا رب, لئن آتیتنا اگر تو دے گا ہم کو ولدن صالحا نیک اولاد, سویاً ٹھیک ہے سیدھا بالکل اس کے اعضاء مکمل ہوں گے, لنکونن من الشاکرین ہم ضرور شاکرین میں سے ہو جائیں گے, لگا علیہ آپ. فلما جب آتاہما ولدن اللہ نے ان کو اولاد دی, صالح نیک, جعل لہ بنایا انہوں نے شرکا یعنی شریک بنایا. وفی قرات بکسر شین و تنوین اے شریکن فیما آتاہما جو اللہ نے ان کو دیا, یعنی ان کا نام شریک بنایا. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے, شریک بنایا اللہ نے, انہوں نے دونوں نے شریک بنایا. خیر آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے. بتسمیہ عبد الحارث, اس کا نام رکھا انہوں نے عبد الحارث. ولا ينبغي ان يكون عبدا الا اللہ, یہ ظاہر مناسب نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کا بندہ ہوگا, صرف اللہ کی ہوگا, یا اللہ کا بندہ ہی ہوگا عبد الحارث. ولیس باشراک فی العبودیت, یہ شریک جو بنانا یہ عبادت میں شریک نہیں ہوگا, کیونکہ لعصمت آدم, آدم علیہ السلام معصوم ہیں, ٹھیک ہے نا. ورویہ سمرہ بن جندب سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا, لما ولدت ہوا جب حضرت ہوا نے بچہ جنا, طاف بہا ابلیس, ابلیس آنے جانے لگا. وکان لا یعیش لہا ولدن, تو ان کی اولاد بچتی نہیں تھی. وقال شیطان نے کہا, سمیہ عبد الحارث, اس کا نام عبد الحارث رکھ لیں. فإن یعوش, تو وہ زندہ رہے گا. فسمت ہو, تو انہوں نے اس کا نام رکھا تو فعاش, وہ زندہ رہے. فکان ذالک من وحی الشیطان و امری, یہ کام شیطان کے دل میں وسوسہ ڈالنے اور اس کی وجہ سے تھا. رواہ الحاکم وقال سیّن و ترمذی وقال حسن غریب, ٹھیک ہے جی. اب یہ واقعہ مزید جو ہے وہ تفسیر طلب ہے, کیونکہ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ حضرت ہوا کے دل میں انہوں نے ایسی بات ڈالی, کیونکہ حضرت ہوا کے دل میں شیطان نے اس کے بعد اور باتیں بھی ڈالیں, جیسے جو ہے وہ دانے کو کھانا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اور چیزیں بھی وہ شیطان گاہے بگاہے ڈالتا رہتا تھا. فتعال اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ سے پاک ہے جو اہل مکہ, ای اہل مکہ بہ من الاصنام, جو بتوں کو شریک کرتے تھے.
والجملۃ مسببیہ عطف علی خلقکم، یہ جملہ جو ہے نا اس کا عطف پیچھے ہے خلقکم، جو پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خلقکم پیدا فرمایا، هو الذی خلقکم جس کی آیت سے شروع ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا اس کا عطف وہاں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وبینہما اعتراض، ان دونوں میں بڑا اعتراض ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور یہ اس کو اس کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یشرکون، کیا وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں بھی فی عبادت میں، ما لا یخلق شیئا، جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ پیدا ہوئے ہیں، ولا یستطیعون لہم، اور نہیں ہے طاقت رکھتے ان کے لیے کہ ایہم اپنے بندوں کی نصرن، جن کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے بتوں کو، وہ اپنے جو یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کی مدد ہی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، بت کیا مدد کریں گے، بمنعہا ممن اراد بہم سوءا من کسر او غیرہ، کیونکہ وہ برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کسی چیز سے بھی کچھ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو وہ یعنی جو ان کی بات کرتے ہیں ان کو کس سے بچا سکتے ہیں۔ اور استفہام لتوبیخ، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے استفہام ہے، یشرکون، یعنی کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو انہیں خود یہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے، تو یہ استفہام توبیخ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر یہ بلائیں یعنی عبادت کریں ای الاسنام کو، الہدا، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، بالتشدید والتخفیف، یعنی اس کو لا یتبعوکم بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یتبعوکم بھی پڑھ سکتے ہیں تخفیف کے ساتھ۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، کہ تم ان کو دعوت دو، الی، اپنی طرف، ام انتم صامتون، یا تم خاموش ہو، ان دعائہم، ٹھیک ہے، ان کے بلانے سے، لا یبتغون لعدم سماعہم، کیونکہ وہ گویا کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جو تدعون یعنی تعبدون، پکارتے ہیں نہیں بلکہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، عباد مملوکتن، یعنی کہ مخلوق کو عبادت، اللہ کے سوا مخلوق عبادت کرتے ہیں، امثالکم، ان کی مثالیں ہیں، فدعوہم، تو آپ انہیں بلائیں، فلیستجیبوا لکم، وہ آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے، دعاکم، آپ کی باتیں نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو آپ کے، فی انہا آلہۃ، اگر وہ خدا ہے نا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ جواب ہی نہیں دے گا، ثم بین غایت عجزہم، اس سے واضح ہو جاتی ان کی عاجز ہے، ٹھیک ہے، وفضل عابدیہم علیہم، ٹھیک ہے، کہ یہ ان جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ام بلکہ لہم ایدن، ہاتھ ہیں، جمع ید کی ایدی، یبطشون بہا، جس سے وہ پکڑتے ہیں، ام بلکہ، بل الہم، ان کے لیے، اعین، آنکھیں، یبصرون بہا، جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں، ام کیا، بل لہم، کیا ان کے لیے، اذان، کان ہیں، یسمعون بہا، کہ وہ سے سنیں، استفہام انکاری ہے، یعنی کہ نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے کان ہیں، نہ ان کے ہاتھ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کی قدرت نہیں ان کے پاس، تو کیوں ان کی بات کرتے ہیں، ای لیس لہم شیء من ذالک، ان کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کان، آنکھ، مما ہوا لکم، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، فکیف تعبدون، تم کیسے ان کی بات کرتے ہو، وانتم اتم حالا منہم، حالانکہ تم اس سے زیادہ مکمل ہو، تمہارے کان، آنکھ، سارا کچھ تم سنتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں ہے، تم ان کی بات کرتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالی استفہام انکاری، کہ ایسوں کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ سر یہاں پر تو جو یہ لوگ چسپاں کرتے ہیں ہم پر، یہ بتوں والی آیات کہتے ہیں یہ پکارنا عبادت میں آتا ہے، تم لوگ ان کو پکارتے ہیں، یہ دیکھو جی واضح لکھا ہے، اور یہ ابھی اس آیت مبارکہ میں تو واضح طور پر یہ ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، کان نہیں، تو جبکہ دوسری طرف جب حدیث مبارک دیکھیں جہاں پہ اللہ فرماتا ہے ایک بندہ نوافل عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، یہ تو بالکل وہ اولیاء اللہ کے حق میں ہے، یہ
فرق واضح نظر آ رہا ہے دونوں میں، جی جی حدیث جی پاک اور قرآن میں۔ بالکل۔ اور یہ جو آپ دیکھیں نا تدعون، اکثر تدعون تعبدون کے معنی میں ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں۔ جی جی عمران صاحب۔ اچھا یہ سر آیت نمبر کون سی تھی سر ابھی جو ختم کی ابھی؟ یہ آخری جو ہے نا وہ رکوع ہے سورہ آراف کا آخری رکوع، تو اس کی جی حسن رضا۔ یہ ہے حضرت جیسے ابھی ذوالفقار بھائی نے بھی کہا کہ بتوں والی آیتیں اور کفار والی آیتیں ہم مومنین پہ چسپا کرتے ہیں، تو اس کے لیے بخاری شریف میں کتاب الاستثناء المرتدین میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ جو ہے نا وہ خارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، کیونکہ وہ انہوں نے ان آیتوں کا اطلاق مومنین پہ کرنا شروع کر دیا تھا جو بتوں کے لیے تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ باب السترہ، سترہ یہ باب ہے سترہ کا، ٹھیک ہے، پردہ، یعنی کہ نمازی اور گزرنے والے کے درمیان میں حائل پردے کو سترہ کہتے ہیں۔ وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 ہاتھ لمبا اور 1 انگل موٹا ہونا چاہیے۔ یہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ سامنے والا نمازی جو ہے اس کو سامنے رکھے گا، ایسی کوئی چیز جو لکڑی ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی جانور ہو بیٹھا ہوا ہے اس کے نماز پڑھے، تو اس کے پھر دوسری طرف کوئی بھی گزرنے والا گزرے گا تو گناہ نہیں ملے گا اس کو، ادروائز گزرنے والے کو بہت زیادہ گناہ ہے۔ اس بارے میں یہ باب ہے۔ الفصل اول ان ابن عمر سے روایت قال کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، صبح کے ٹائم آپ علیہ السلام مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، والانزۃ بین یدیہ، تو وہاں آپ کے سامنے جی انزا رکھا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کے سامنے۔ انزا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ایک تیر چھوٹا ہوتا ہے، ایک بڑا تیر ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ایک ہوتا ہے بھالا، نیزہ رکھا گیا آپ کے سامنے، تو ملو اسے اٹھایا گیا تھا، وتن سب اسے نصب کیا گیا بالمصلی، عیدگاہ، بین یدی لوگوں کے درمیان میں یعنی سامنے، فیصلی الیہ، آپ علیہ السلام نے اس نیزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ وان ابی جحیفہ، ابو جحیفہ سے روایت ہے قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، میں نے آپ علیہ السلام کو مکہ میں دیکھا، وہ بالابتہ، ابتہ کے مقام پر، فی قبۃ حمراء، آپ علیہ السلام ایک خیمے میں تھے، من ادم، خیمہ تھا چمڑے کا، حمراء یعنی لال جو ہے خیمہ تھا اس کپڑا، ورأیت بلال، میں نے بلال کو دیکھا، آخذ، انہوں نے لیا تھا وضوء رسول اللہ، وضو یعنی آپ علیہ السلام کے وضو کرنے کا پانی، ایک ہوتا ہے وضو اور وضو میں فرق ہے۔ وضو ہوتا ہے وہ پانی جسے وضو کیا جاتا ہے، وضو وہ جو ہاتھ دھونا، کلی کرنا، تو اس کو کہتے ہیں وضو، اور جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس پانی کو وضو کہتے ہیں۔ وضو اور رسول، آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی حضرت بلال اٹھائے آ رہے تھے، ورأیت الناس، اور میں نے دیکھا لوگوں کو، یبتدرون ذالک الوضو، جلدی کر رہے ہیں اس بچے ہوئے پانی کو، آپ علیہ السلام کے وضو کو لینے کے لیے، فمن اصاب منہ شیئا، جو وہاں سے کچھ پاتا ہے، تمسا بہی، تو اس کو مسا کرتا ہے یعنی ہاتھوں میں لگاتا ہے، ومن لم یصب منہ، اگر کسی کو پانی نہیں ملتا، اخذ من بالل ید صاحبی، وہ لے لیتا ہے اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھوں سے، وہ مس کر لیتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے بچے ہوئے پانی جو وضو کا، اس کو اتنا وہ لیتے، صحابہ کرام علیہ رضوان اتنی محبت کرتے تھے۔ ثم رأیت بلال، پھر میں نے بلال کو دیکھا، اخذ انزۃ فرکزھا، اس نے بھالا لیا اور اس کو گاڑ دیا۔ وخارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء، آپ علیہ السلام ادھر سے بڑے لال لباس میں باہر تشریف لائے، مشمرن، جو آپ نے پہنا ہوا تھا، صلی الی الانزۃ بالناس رکعتین، پھر آپ علیہ السلام نے بھالے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائی، ورأیت الناس والدواب، لوگ اور چوپائے وہاں سے گزر رہے تھے، یمرون بین ید الانزۃ، تو اس بھالے کے سامنے سے وہ گزر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ سامنے نمازی کے سامنے بھالا ہو تو اس کے سامنے گزر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور یہاں جب امام کے سامنے سترہ ہونا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر مقتدیوں کے سامنے بھی کوئی گزر جائے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ مقتدیوں کا سترہ امام بن جاتا ہے، امام کو سترہ وہ بھالا ہے، یہ ساری چیزیں پھر آسانی ہو جاتی ہیں۔ حضرت یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سترہ رکھا جا رہا ہے آگے،
اس کی مطلب اگر ہم ظاہر میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ تو آگے سے گزر رہے ہیں، مطلب اصول تو آڑ ہے نمازی کے اور گزرنے والے کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ نمازی کا ذہن بٹے نہ، اچھا اس کا ایک حد بنا دی گئی کہ اس نے دائیں آنکھ کے سامنے بالکل وہ ستھرا رکھے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ صرف وہ بھالائی ہو یا نیزائی ہی ہو، آپ اس کو اور چیزیں پردے والی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ سر اس کی مقدار تو ہے نا، کتنا اونچا اس کا، 1 فٹ 1.5 فٹ یا 2 فٹ، یا اس کا چوڑائی کتنی ہو؟ ہاں کم سے کم 1 ہاتھ لمبا۔ وہ ہمارے 1 ہاتھ لمبا، صحیح۔ سید سلطان صاحب جو ہیں وہ اس کی تفصیل کر دیتے ہیں، آپ میسج پڑھ لیا کریں نا ذوالفقار بھائی۔ جی جی 1 ہاتھ لمبا، ٹھیک 1 ہاتھ لمبا اور 1 ٹھیک ہے انگل سر، موٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لمبا مطلب ہماری کونی تک، ہاں اتنا کونی تک، کونی انگلی تک، کا کونی سرا تک ایک، سے لے کر کونی تک، کونی یہ تک۔ درمیانی انگلی جو ہے نا اس کے فٹ سرے بن سے گیا لے سر۔ کر کونی تک یہ ہاتھ ایک کہلاتا ہے۔ مسجدوں میں رکھا رہتا ہے حضرت، لکڑی کا بنا ہوا۔ جی جی مسجدوں میں پڑے ہیں، مسجدوں میں رکھے ہوئے لوگوں نے۔ کوئی تصویر بھی کہیں کھینچ کے بھیج دے تو اچھا ہو جائے گا ہاں، اور اپنا۔ ان کے جو مسجدوں میں ادھر ہمارے پڑے ہیں وہ تو تقریباً 1.5 فٹ لمبے ہیں، چوڑے 6 انچ یا ہاں 8-9 کم انچ سے کم، چوڑے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا وہ آپ ٹھیک ہے، نوشین بہن نے دیکھا ہوگا نا مکے میں وہ گرین سے وہ لگے ہوتے، اب باڑیں لگائی ہوتی ہیں پلاسٹک کی، وہ بھی پردہ یہ سمجھو گے، مکے اچھا مدینے میں آپ نے دیکھا نہیں؟ جی 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 اب کوئی بھی بالکل چیز رکھ صحیح ہے، سکتے ہیں آگے، اتنی اونچائی میں، ہائٹ میں۔ جی جی ٹھیک ہے صحیح۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن نافع ہاں روایت ہے کہ عن ابن عمر ان نبی وسلم کان یارز و راحلتہ، تو آپ علیہ السلام جو ہے سامنے اونٹنی کو بٹھا لیتے تھے، فیصلی علیہ، فیصل علیہ، آپ اس کی طرف منہ کر لیتے تھے، اونٹنی بیٹھ گئی، جانور بیٹھ گیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کے دوسری طرف جتنے بھی ہیں وہ گزرتے ہیں گزر جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ تشریف فرما دیتے ہیں۔ اور بخاری میں اتنا ہے کہ کل تو میں نے کہا افرائیت، اب آپ بتائیں، اذا حبت الرکاب، اگر وہ اونٹنی نکل جائے، رکاب یعنی سواری وہاں نہ ملے، پھر کال کہتے کان یا خذ الرحل، وہ پھر وہ جو اونٹنی کے اوپر پلان ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے تھے، فیعد لہو، تو توجہ کر کے ادھر نماز پڑھ لیتے تھے، فیصلی الی آخرتہ، تو اس کا جو جو پالان ہے نا، اس کے جو پچھلا حصہ ہے وہ لکڑی اس میں گاڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کی طرف نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ جو 1 ہاتھ کی جو مقدار یہاں سے لی گئی ہے، 1 ہاتھ کی جو مقدار ہے نا، جو پالان ہے نا اونٹ کا یا اونٹنی کا پالان، وہ تقریباً 1 ہاتھ کا ہوتا ہے، اس میں لکڑیاں 2 لکڑیاں آگے ہوتی ہیں، 2 لکڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، رسیوں سے باندھ کے ایک مہارت ہوتی ہے، وہ کر کے اونٹنی پر رکھا جاتا ہے، پھر بیٹھنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس یہ لیا گیا۔ وان طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، جب تم میں سے کوئی ایک مؤخرۃ الرحل یعنی کہ پالان کا آخری حصہ رکھ لے، فلیصلی، تو نماز پڑھ لے، ولا یبالی، پھر کوئی حرج نہیں کہ من مر وراء ذلک، اس کے پیچھے کون گزر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ نے پالان رکھ لیا نا، تو جناب علی بس اس کے بعد یہ آپ کے لیے پردہ ہو گیا، ستر ہو گیا، اس کے پیچھے جو گزرتا ہے گزر جائے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا، بلکہ ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد۔ ان ابی جہم سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار، اگر گزرنے والے کو پتا ہوتا نا، بین یدی المصلی ماذا علیہ، بین یعنی نمازی کے سامنے گزرنے والے کو پتا ہوتا ہے ماذا علیہ، کتنا اس پر بوجھ یعنی کتنا گناہ ہے نمازی کے سامنے گزرنے کا، لکان ہوتا ان یقف 40 خیر لہ، تو اس کے لیے 40 یعنی 40 رکنا بہتر ہوتا، 40 رکنا بہتر ہوتا، من ان یمر بین یدیہ، کہ وہ جو ہے وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ اب 40 رکنا بہتر ہوتا، مطلب 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے۔ آگے راوی کہتے ہیں قال ابو نصر کہتے ہیں لا ادری، قال مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ 40 یومن 40 دن کا ہے، او شہرن 40 مہینے کا ہے، او سنتن یا 40 سال کا ہے، کہ 40 سال یعنی اب 40 کم سے کم 40 دن ہی لگا لیں، کہ اگر معلوم ہوتا کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تو آدمی 40 دن کھڑے ہونے کو پسند کرتا اور نمازی کے سامنے نہ گزرتا، ٹھیک ہے جی۔
تو ہمارے ہاں تو بہت جلدی ہوتی ہے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر دیکھتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جی بڑی جی جب مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، بڑی احتیاط سے واپسی آئیں، دیکھیں پیچھے نمازی ہے کیا ہے، اور سترے کے احکام بہت اہم ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ میں ذرا سترے کی فوٹو بتا دیتا ہوں، یہ رہتا سترا، چلو جی دیکھ لیا سب نے سترا، یہ کے سامنے پلاسٹک، یہ ہے، اور لکڑی کا ایسا رہتا۔ جی چلے شکریہ جی، جزاک اللہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور الادا، مسئلہ غلبۃ الماء، مسئلۃ غلبۃ الماء، کل ہم نے پڑھا تھا پیچھے آخری جو جملہ تھا کہ پانی سے متعلق، ولا بماء زال طبعه بطبخ، اس پانی سے بھی جو ہے وہ وضو کرنا جائز نہیں جس میں اس کی طبیعت زائل ہو جائے، اور بغالبت غیری، یا اس پر کسی غیر کا غلبہ آ جائے نا، اس سے بھی وضو جائز نہیں ہے۔ آج اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ غلبہ غیر کیا ہوتا ہے، یہاں سے تھوڑی سی وضاحت فرما رہے ہیں کہ غلبہ غیر کیا ہوتا ہے، کتنا غلبہ ہوگا تو وضو کریں گے، اور کتنا غلبہ ہوگا کہ وضو نہیں کریں گے، اس کی تفصیل آج ہم نے اس میں سمجھنی ہے۔ تو مسئلہ غلبہ غیر، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، کہتے ہیں اگر غلبہ ہو جامد چیزوں کا، وہ آگے نیچے جامد چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، زعفران ہے، کوئی پھل گر گیا، کوئی درخت کے پتے گر گئے پانی میں، جامد چیزیں اگر گر جائیں پانی میں، باخراج الماء عن رقۃ و سیلان ہی، ٹھیک ہے جی، اور اس کو اگر رقت سیلان اس کی ختم کر دیں تو پھر یہ غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا اس میں پتے گر جائیں تو پانی بالکل پتوں میں آ گیا، اور پتے میں جم کے تو یعنی کہ گارا بن گیا، تو پھر تو نہیں۔ ولا يضر تغیر اوصاف کلھا بجام، ہاں پانی ہے لیکن پتے اتنے اندر چلے گئے ہیں کہ رنگ ہی بدل گیا، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جامد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ زعفران یا فاکیہ کوئی پھل، و ورقت شجر، درخت کے پتے اگر جامد یعنی ٹھوس چیزیں گر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بجز اس کے رقت اور سیلان اس کا سلامت رہے۔ غلبۃ فی المائیات، ٹھیک ہے نا، مائع چیزیں میں، بہنے والی چیزوں میں غلبہ کیا ہوتا ہے، بظہور وصف واحد من ماء لہ وصفان فقط، جس چیز کی دو صفتیں ہیں نا، دو وصف ہیں، ان میں سے ایک وصف پائی گئی تو پھر وہ سمجھو کہ غلبہ ہے، جیسے کل لبن، یہ دودھ ہے، لہ اللون والطعم، اس میں ایک رنگ ہے اور دوسرا ذائقہ ہے، ولا رائحۃ لہ، اس میں خوشبو نہیں ہوتی، تو اگر کسی پانی میں دودھ آ گیا تو اب کیا ہو جائے گا، پانی وہ دودھ نظر آئے گا، لسی نظر آئے گی، تو اب دو رنگ ہے اس میں، دو اس میں وصفیں ہیں، ایک رنگ ہے اور ایک ذائقہ ہے، تو ایک بھی وصف پائی گئی تو پانی میں غلبہ آ گیا اور اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ وبظہور وصفین من ماء لہ ثلاث، اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کی تین وصفیں ہیں، اگر اس میں سے دو وصفیں ظاہر ہو گئیں تو وہ پانی بھی قابل استعمال نہیں ہوگا، جیسے کہ الخل، جیسے سرکہ ہے، اس میں ذائقہ بھی ہے، اس میں رنگ بھی ہے، اس میں جو ہے وہ اور کیا ہے، اس میں خوشبو بھی ہے، خوشبو بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اس میں سے اگر دو چیزیں اس میں پانی میں مل گئی، یعنی دو چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے تو پھر نہیں، اگر ایک چیز کا ظہور ہو رہا ہے دو کا نہیں ہو رہا، مطلب پھر وضو ہو سکتا ہے، مطلب صرف ذائقہ ہے کہ ہاں یہ سرکہ ہے، نہ رنگ ہے نہ خوشبو ہے، تو پھر آپ کا وضو ہے، یعنی تینوں میں سے دو ظاہر ہوتی ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا، تینوں میں سے ایک ظاہر ہوتی ہے، دو ظاہر نہیں ہوتی تو پھر وضو ہو جائے گا۔ اور والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، اور ایسا پانی جس کی کوئی وصف نہیں ہوتی، کل ماء المستعمل، ٹھیک ہے، جیسے ماء مستعمل ہے، آپ نے ٹوٹی سے وضو کیا تھا، بالٹی میں پانی چلا گیا، مستعمل پانی ہے، اب اس کا کیا ہے، اور وماء الورد المنقطع الرائحہ، اور ایسے جو ہے ورد، ایسے پھول جو جس میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ پانی میں گر جائیں، کہ تکون بالوزن، پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ فإن اختلط رطلان من الماء مستعمل برطل من مطلق لا يجوز بالوضوء،
کہتے ہیں کہ اگر مائع مستعمل کی 2 کلو ہو، رتلانی 2 رتل سمجھو کہ 2 کلو ہو، اور عام پانی مطلق پانی کا 1 کلو ہو تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ وہ بھی عکس ہی جاز، اگر اس کا الٹ ہو کہ آپ کے پاس مطلق پانی ہے 2 کلو اور جو ہے وہ مستعمل پانی 1 کلو ہے، تو یہ غلبہ ہے آپ کے پاک پانی کا، یعنی کہ مطلق پانی کا غلبہ زیادہ ہے، تو اب اس میں سے وضو جائز ہوگا۔ یہ غلبہ کی انہوں نے مختلف اقسام بیان فرمائی۔ والرابع، اب چوتھی قسم، ہم نے 5 قسمیں پڑھنی تھی، پیچھے 5 قسموں کا ذکر تھا کہ جو ہے وہ اقسام المیاہ 5 قسموں کی، ایک تھا طاہر مطہر غیر مکروہ ہے، نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ ہے، نمبر 3 طاہر غیر مطہر ہے، اب چوتھی ہے ماء نجس، ٹھیک ہے، ناپاک پانی، وهو الذی حلت به نجاست، وہ پانی جس میں نجاست گر جائے، نجاست گر گئی تو کام ہو گیا۔ وکان راکدن، ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ رکا ہوا ہو، ول راکدن قلیلن، رکا ہوا ہو تھوڑا ہو، ٹھیک ہے، ول قلیل، قلیل سے مراد یہ کہ ما دون عشرن فی عشرن، 10 در 10 سے کم ہو، رکا ہوا ہے 10 در، یعنی 10 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا، اس سے کم ہے اور اس میں نجاست گر گئی تو اب وہ پانی ناپاک ہے، اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر نجاست گری اور پانی زیادہ ہے، 10 در سے زیادہ ہے، ایک ڈیم ہے بلکہ، تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے غسل جائز ہوگا۔ فَيَنْجِسُ وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثَرُهَا فِيهِ، ٹھیک ہے، اور وَإِن لَّمْ، اچھا، کسی پانی میں نجاست گر گئی، یعنی 10 در 10 سے کم ہے، اگر 10 در 10 سے ہوگا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں نا، 10 در 10 سے کم پانی اس میں نجاست گر گئی، وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثَرُهَا فِيهِ، اگرچہ نجاست کا اثر نہیں ہے، پیشاب کر لیا بکری نے، نجاست کا اثر نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور جارین، یا پانی جاری ہے، پانی جاری پاک ہوتا ہے، لیکن اور جارین وظاہر فی اثرها، اور اس میں سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے بھینس نے پیشاب کیا ہے اور بھینس کا پیشاب بھی ساتھ میں جا رہا ہے، تو وہاں سے وضو نہیں ہوگا، ہاں تھوڑی دیر ٹھہر لے، اگر پانی صاف پیچھے سے آ گیا تو پھر ہے۔ والاثر، اثر سے مراد کیا ہے؟ طعم اور لون اور ریحن، ذائقہ یا رنگ یا اس کی خوشبو، یہ نظر آ رہی ہیں، جاری پانی ہے تو وہاں سے بھی آپ جو ہے نا وہ وضو نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ تھوڑی دیر رکے ہیں تو پانی ختم ہو گیا، نہ اس میں ذائقہ ہے کسی چیز کا، نہ اس میں رنگ ہے، تو جاری پانی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز ہوگا۔ والخامس، 5ویں قسم پانی کی، ماء مشکوک، مشکوک پانی، فی طہوریتی، اس کی جو ہے نا پاکی میں شک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سا؟ ما شرب منہ، ٹھیک ہے، ما شارب آئے گا نا، سامی اسمع، شارب منہ حمار او بغل، جس سے گدھے نے یا کھچر نے پیا ہو، مشکوک پانی ہوتا ہے، تو یہ مشکوک پانی، پھر آگے اس کی قسمیں آئیں گی کہ جب مشکوک پانی ہے، جب مطلق پانی ہے تو پھر مشکوک سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر پانی بالکل نہیں پھر آپ تیمم کر لیں، پھر مشکوک سے وضو کر لیں، اس میں کچھ آگے اقوال آئیں گے جو آپ نے انشاءاللہ دیکھنے اور پڑھنے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب آئے گا آپ کا نصاب اصول حدیث۔ ہاں جی، کل ہم نے پڑھا تھا قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر واحد کی اقسام، یہ پڑھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ آج ہے صفات راوی کے اعتبار سے خبر مقبول کی اقسام، راوی کی صفات، جو راوی روایت کرنے والا ہے اس کی صفات کیا ہوں گی، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو آپ کو میں دکھا لیتا ہوں نصاب اصول، ٹھیک ہے جی، یہیں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے، صحیح اور ضعیف کا اور ساری چیزیں، اس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ صفات راوی کے اعتبار سے خبر مقبول کی درج ذیل اقسام ہے: صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ صحیح لذاتی وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، تمام راوی عادل ضابط ہوں اور اس حدیث میں علت قادیہ و شذوذہ نہ ہو، ٹھیک ہے، علت قادیہ نیچے لائن میں، یعنی اس حدیث میں علت قادیہ نہ ہو، مثلا ثور بن یزید کے تمام شاگردوں نے کاتب
مغیرہ بن شعبہ سے اس حدیث کو مرسل بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور نیچے دونوں حصوں پر مسح کیا، اور ولید بن مسلم نے اسی کو ثور بن یزید سے متصل بیان کیا، حالانکہ یہ حدیث مرسل ہے نہ کہ متصل، لہذا ولید بن مسلم کی اس حدیث میں علت قادحہ موجود ہے۔ شذوذ یہ ہے کہ سکہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے۔ چل اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے، پہلے صرف یہ دیکھیں۔ شرائط اس تعریف سے صحیح لذاتی کی درج شرائط ہیں۔ نمبر 1، سند متصل ہو، یعنی میں نے سنا ہے اپنے استاد سے، میرے استاد نے اپنے استاد سے، استاد نے اپنے استاد سے ایسے سنا ہے۔ اب میں نے سنا ہے میرے دادا استاد سے، میں دادا استاد سے نہیں ملا ہوں، تو یہ پھر سند متصل نہ ہوئی۔ سند متصل، راوی عادل ہو، سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، عادل کہتے ہیں۔ راوی ضابط ہو، اس کا حافظہ مضبوط ہو، ضابط حافظہ مضبوط ہو۔ حدیث شاذ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ سکہ راوی کی کوئی اس سے کم سکہ راوی اس کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ حدیث غیر معلل، اس میں کوئی علت ایسی قادحہ نہ پائی جائے، یعنی اس طرح وہ آگے آئیں گی۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو، مفقود یعنی ختم ہو، تو حدیث صحیح لذاتی نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے، مفقود نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ شرائط پوری کی پوری ہونی چاہیے۔ مثال، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، ٹھیک ہے۔ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ابن شہاب سے، اور ابن شہاب روایت کرتے ہیں محمد بن جبیر بن مطعم سے، اور وہ اپنے والد سے کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ علیہ السلام نے مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ تمام حضرت امام بخاری شاگرد ہیں عبداللہ بن یوسف کے، عبداللہ بن یوسف شاگرد ہیں جناب مالک کے، مالک ابن شہاب کے، ابن شہاب محمد بن جبیر کے، یہ سند متصل ہے، اور جتنے بھی راوی ہیں سارے عادل ہیں، ضابط ہیں، اس کو ہم کہیں گے حدیث صحیح، حدیث صحیح لذاتی۔ آگے حدیث صحیح لغیری، وہ حدیث جس کے راویوں میں صحیح لذاتی کی تمام شرائط پائی جائیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، صحیح سند متصل ہے، شذوذ بھی نہیں ہے، لیکن ضبط روایت میں کمی ہو، اتنا حافظہ اس کا اتنا مضبوط نہیں ہے، بس اس میں تھوڑا سا ہے، لیکن تعدد طرق سے یہ کمی پوری ہو جائے، کافی اتنی روایات اس میں آ گئی ہیں تو مختلف راویوں سے بھی، تو تعدد طرق یعنی کافی روایتیں کی وجہ سے اس میں جو حافظے میں کمزوری کی تھوڑی سی علت پائی جاتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر ان محمد بن عمر بن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ محمد بن عمر سے روایت، وہ ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حافظ ابن صلاح علوم الحدیث میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی محمد بن عمر بن علقمہ صدق و عفت میں تو مشہور ہیں، لیکن یہ اہل ضبط و اتقان میں نہیں ہے میں سے، یہاں تک کہ بعض محدثین نے ان کو ان کے سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے اس کی صدق اور جلالت کی وجہ سے ان کی توثیق کی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ان کی حدیث حسن ہے، لیکن اس حدیث کے ایک اور سند سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ خدشہ دور ہو گیا جو کہ راوی میں سوء حفظ کے سبب پیدا ہوا تھا، اور اس حدیث میں جو نقصان پہلے تھا اس کی تلافی دوسری حدیث سے ہو گئی، تو یہ حدیث صحیح لغیری کے مرتبہ تک پہنچ گئی، یعنی یہی روایت ایک اور راوی سے تمام یعنی اس میں یہ راوی نہیں، تمام دوسرے ثقہ راوی ہیں ان سے یہی روایت موجود ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جناب علی یہ روایت بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ دو آپ نے پڑھ لی، صحیح لذاتی اور صحیح لغیری، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، تو یہ بڑا ذات ہی لی غیر ہی، اس کا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے اپنی ذات میں وہ غیری، یہ تھوڑا ٹرم جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، صحیح لذاتی کہ یہ حدیث اپنے راویوں کی تمام اوصاف کی وجہ سے یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صحیح لغیرہ کہ یہ صحیح تو ہے لیکن چند دوسرے طرق کی وجہ سے یہ صحیح ہوئی ہے، اس میں ایک کمی، اس میں کمی تھی نا، اس میں حافظے کی کمی تھی، تو وہ دوسرے طرق سے ہمیں معلوم ہوا کہ چلے یہاں حافظہ کمزور ہے، لیکن دوسرے جیسے آپ کو ایک آپ کی محلے والی ایک لڑکی بتاتی ہے
جس پہ آپ کا اعتبار اتنا نہیں ہوتا کہ باجی کل جو ہے نا وہ جمعرات ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پھر ذوالفقار صاحب بھی بتاتے ہیں، پھر آپ کو حسن بھی بتاتے ہیں، آپ کو مولانا عمران صاحب بتاتے ہیں کل جمعرات ہے، تو دوسرے طرق سے آپ کو پتہ چل جاتا جمعرات ہے، تو وہ اس میں جو کمی تھی نا وہ ختم ہو گئی، یہ ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی۔ لذاتی، تو اس کا مطلب یہ وہ تو خود سے لذاتی وہ خود سے ہی صحیح ہے، ہاں لیکن اس اس تمام راویوں کی اپنی صفات سے صحیح ہے، اور یہ یہاں جو سے ہے ہاں ان راویوں سے نہیں، کسی اور طرق کی وجہ سے یہ صحیح کہلائی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ ہو گیا۔ اب آپ کا کیا رہ گیا؟ میرے خیال سے تو سب ہو گئے، قرآن بھی ہو گیا، حدیث بھی ہو گئی، اور فقہ بھی ہو گئی، صرف بھی سنائی۔ صرف سنائیے، صرف دوبارہ صرف کو ذرا باقی جو رہتے ہیں وہ سنائیں، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ نحو شروع کر دینی، اگلے ہفتے نحو میر، نحو میر یا ہدایت النحو؟ سوری ہدایت النحو۔ تو اب یہ جو 2-4 دن ہے نا، اس میں ہم زیادہ صرف کو ٹائم دے رہے ہیں، تو اس میں ابھی آپ نے کیا سنایا ہے؟ باب یہ جی ہاں جی 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 حضرت، اس مصدر سے استغفر سے جی جی سنائیں جی۔ وحید ارشد آپ نے کچھ یاد کیا؟ وحید ارشد نے کچھ یاد کیا؟ کل میں نے 2 مصدر دیے تھے، کل کتنے مصدر دیے تھے وحید ارشد؟ جی سر جی کی وحید ارشد، ہاں شاباش سنائیں جی سر استنصار سے سناؤں گی، استنصارہ جی سے۔ بسم اللہ۔ استنصرا یستنصرو استنصارن فہو مستنصر۔ استنصارن مصدر، استنصارن مصدر جو ہے اس کو کہتے ہیں مصدر۔ یہ اکثر جو باتوں میں مصدر استعمال ہوتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا اس میں ماضی مضارع استعمال نہیں ہوتا، بات میں مصدر ہم کہتے ہیں استغفار پڑھیں جی، تو یہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کو سنا رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مصدر کا سہارا لیتے ہیں، تو اس لیے مصدر کو اپنے بہتر بنانا ہے۔ استغفار، استنصر یستنصرو استنصارن۔ ایک اور بات بتاؤں، اردو میں مصدر استعمال ہوتے ہیں، اور جو اب ہم تلاوت کریں گے تو اس میں عربی پڑھیں گے، اس میں مصدر کم، مضارع ماضی زیادہ ہوگا، لیکن اردو بولی جب ہم بولتے ہیں تو اس میں عربی کے مصدر استعمال زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے جی۔ استنصرا یستنصرو استنصارن فہو پھر مستنصر۔ مسٹیک کر دیا آپ نے کیا؟ استنصارن 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 فہو مستنصر و استنصرا۔ مستنصر کو جانتی ہو؟ مستنصر حسین تارڑ۔ جی سر۔ مستنصر ہے نا، کون جانتا ہے مستنصر یہ کسی کو لکھنا نہیں آئے گا۔ مستنصر حسین تارڑ، کون جانتا ہے اس کو؟ مستنصر حسین تارڑ نہیں جانتے؟ میں نے ان کی نہیں جانتے کتاب، حضرت، ہاں مگر جی اتنا بول سکتے ہیں اس میں مفعول کا صیغہ بول سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک ان کو کیا بولتے ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں؟ آتھر، رائٹر، مصنف جو نہیں، وہ مصنف جو سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں پھر وہاں کتابیں لکھتے ہیں۔ پوئٹ حضرت، پوئٹ، نہیں پوئم جو لکھتے وہ تو پوئٹ۔ شاعر ہوتا ہے۔ حضرت مورخ، سفر نامے سفر نامے یہ سفر نامے جو لکھتے ہیں نا، تو اس میں ایک ہمارے پاکستان کے سفر نامے ہیں مستنصر حسین تارڑ، اس نے بڑی یورپ کا سفر نامہ اس نے لکھا ہے، اور کافی چیزیں اسپین میں گئے تھے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ذوالفقار صاحب ان کا سنیں، میں ذرا ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں، 1 منٹ میں سناتی ہوں۔ اچھا یہ اپنا اقرا میں بہن سنا رہی ہوں۔ آپ سنائیں، پھر میں آپ کے پاس
دوبارہ شروع کروں یا یہیں سے یہاں مستنصرون سے سے؟ ہاں، شروع سے شروع سے کریں، شروع سے. ٹھیک ہے. استنصرا یستنصرو استنصارا فہو مستنصر و استنصرا یستنصرو استنصارا استنصارا فذاک مستنصر لم یستنصرا لم یستنصر لم یستنصر لا یستنصرو لا یستنصرا لا یستنصرو لا یستنصرا لن یستنصرا لا یستنصرن لا یستنصرن لا یستنصرن لا یستنصرن الامر منه استنصر لیستنصر 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 والنهی عنه لا تستنصر لا تستنصر لا یستنصر نہیں لا تستنصر لا یستنصر لا یستنصر لا یستنصر. ان کے اوپر یہ تو ساکن ہوتے ہیں نا سارے، جو امر والے ہیں سارے ساکن ہیں اور سارے متحرک پڑے ہیں. امر کے جو سیگے استنصر لتستنصر، استنصر لتستنصر لیستنصر لیستنصر. برابر ونہی عنہ ہاں، لتستنصر والنهي یستنصر عنه لیستنصر. ہاں. لا تستنصر. آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی، اور ہی آ رہا ہے بس. چلیں دوبارہ اس کو نا اچھی طرح دیکھ لیں ایک بار نا، اور اس کو ریپیٹ کر لیں. مفتی عمران صاحب سن رہے تو میں ان کو سنا جی دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرت، آپ تو چاند کی طرح ہو گئے حضرت. ہم تو بھائی روزانہ چڑھتے ہیں، روزانہ غروب ہوتے ہیں. نہیں حضرت، مہینے میں بھی چھپ جاتا نا چاند تو وقت. جن کے دل میں ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ذوالفقار بھائی ہیں ماشاءاللہ، جو ہمیں یاد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ہیں. ارے ماشاء اللہ، انشاءاللہ ہم بھی آپ انشاءاللہ. سے حضرت. جی جی الحمدللہ. حضرت ایک گردان سنا دیتا آپ کو وقت. جی 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 جی. سفیان بھائی پہلے میں سنا دوں، پھر مجھے کھانا پکانا ہے، پھر آپ جو ہے نا وہ سنا دیں، ٹھیک ہے؟ چلے آپ سنائیں. میں کوشش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استنصرا یستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر. آواز آ رہی ہے بیچ میں؟ جی سفیان بھائی آپ سنائیں. جی نوشین بن، آپ کی طرف سے آواز تو نہیں آ رہی؟ میرے خیال پیچھے آوازیں آ رہی ہیں نا. آواز آ رہی تھی، میں ابھی سنا رہی ہوں. ہاں جی مجھے آ سنائیں. رہا. استنصرا یستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصرا یستنصر استنصارا فذاک مستنصر لم يستنصر لم يستنصر لا يستنصر لا يستنصر لن يستنصر لن يستنصر. لن یستنصر لن یستنصر. جی لن يستنصر لن يستنصر. الامر منه استنصر لتستنصر ليستنصر ليستنصر ونهل عنه لا تستنصر لا تستنصر ليستنصر لا يستنصر لا يستنصر. اس کے زنو مستنصران مستنصار. مستنصر مستنصران مستنصرات. ٹھیک ہے حضرت، اس کو میں ٹھیک ہے پریکٹس پر کروں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، کافی حد تک بہتر ہے. ٹھیک ہے، بے شک آپ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں. جی سفیان بھائی. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج واستخرج يستخرج استخراجا فذاك مستخرج لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرجن لا يستخرجن لا يستخرجن لا يستخرجن الأمر من استخرج لتستخرج ليستخرج ليستخرج والنهي عنه لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرج لا يستخرج الظرف منه مستخرج مستخرجان مستخرجات. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا آج ہم نے حدیث نمبر کون سی پڑھی؟ آج ہم نے میں موجود نہیں تھا حضرت. ذوالفقار بھائی حدیث نمبر کیا تھی آج؟ حسن رضا سر وہ نمبر میں تو نکالتا رہا ہوں، جب میں حدیث نکال رہا میرے خیال 763 کے قریب تھی، چلیں تو اصل میں وہ نکلی نہیں ہے نا میرے کو بک جو تھی وہ. جی جی حسن بھائی. حضرت میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا. حضرت باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسینٹ ہے. نہیں حضرت تو میں بہت ایبسینٹ ہوں نا، یہ کیا بولتے ہیں ایبسینٹ بول رہا ہوں میں، بہت ڈپریشن میں حضرت، وہ مڈل ایسٹ کی وجہ سے میرا آج پورا دن دماغ خراب تھا، تو اسی لیے جی آپ جو ہے ڈپریشن میں نہ رہا کریں. لاحل پڑے. جی حضرت وہ حضرت ایک ابھی سناتے ہیں بس ایک شارٹ. حضرت ابھی جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ مسلم ممالک تھے، ہم تو خیر نان مسلم ممالک میں رہتے سیکولر کنٹری میں، تو مسلم ممالک پہ جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ ایک میرے کو جواب بتا دیجیے بس. اصل میں یہ بہت بڑی بات ہے، میں ابھی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا. ارے حضرت آپ تو ادھر مسلم کنٹری کے ہیں، ہم مسلم کنٹری میں ہوتے تو حضرت ابھی تک انشاءاللہ بہت کچھ یہ ہو جاتا. حضرت ابھی نہ بولو، ریکارڈنگ چل رہی. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے حضرت. ہاں ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی. اوکے اوکے حضرت، میں سمجھا ختم ہو گیا تھا. ہاں ختم کر دیجیے حضرت، ریکارڈنگ ختم کر. میں سمجھا ختم ہو گیا تھا.